یزید کا اہل بیت سے معذرت کرنا اور رہائی دینا۔ جب شام میں اہل بیت کو رہتے کچھ عرصہ گزرا تو تمام اہل شام کو اہل بیت رسالت کی معرفت ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ امام حسین خارجی نہ تھے بلکہ اولاد رسول فاطمہ و بطول تھے۔ لوگوں نے ظاہراً اور چھپ کر یزید کے اس اقدام کو چیلنج کرنا شروع کر دیا اور ہر طرف سے یزید پر اعتراضات ہونے لگے اور ہر گلی، ہر گھر اور ہر بازار میں یزید کے اس فعل پر لان تان ہونے لگی۔ لوگوں نے اسے اعلانیہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو اس کو شام میں بغاوت کا خطرہ محسوس ہوا، لہٰذا اس نے کوشش کی کہ یہ اعتراض بند ہو جائیں تو اعلان کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت میرے حکم کے بغیر ہوئی ہے۔ ابن زیاد ملعون نے قتل کرنے میں جلدی کی، خدا اس پر لعنت کرے۔ پھر یزید نے حکم دیا کہ بہت سارے قرآن بازاروں میں اور لوگوں میں تقسیم کیے جائیں، اور بہت سے قرآن لوگوں میں بازاروں میں تقسیم کیے گئے، اور یہ حکم دیا گیا کہ لوگ قرآن پڑھنے میں مشغول رہیں اور مجھ پر اعتراض اور لان تان سے زبان بند رکھیں۔ اس وجہ سے اس دن سے قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا اور لوگ قرآن خوانی میں مشغول ہو گئے، لیکن لوگوں کی زبانیں بند نہ ہوئیں۔ یزید نے سمجھا کہ اہل بیت کے یہاں رہنے سے حالات روز بروز بدتر ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا اہل بیت کو بلایا اور معذرت کی اور مال، لباس، درہم و دینار پیش کیے۔ اس لعین نے جناب ام کلثوم کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ دینار و درہم تمہارے بھائی کا خون بہا ہے، مجھے معاف کر دو۔ یہ سننا تھا کہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی گریہ وزاری کی صدائیں بلند ہوئیں اور فرمایا، اے یزید، تو کتنا بے حیا ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کو قتل کرایا جو ایسے جوان تھے کہ ان کے جسموں کے ایک ایک بال کی قیمت تمام کائنات بھی نہیں ہو سکتی، اور تو کہتا ہے کہ یہ درہم و دینار ہم پر تیرا احسان ہے۔ مرحوم سید لہوف میں فرماتے ہیں، پھر یزید نے امام سجاد علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، اپنی حاجتیں بتائیے جن کو پورا کرنے کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، پہلی حاجت یہ ہے کہ ہمیں اپنے بابا کا سر دو کہ جو سید الشہداء ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے اموال شام غریبہ میں لوٹے گئے وہ سب کے سب واپس کرو۔ تیسرا، اگر مجھے قتل کرنے کا ارادہ ہے تو اہل بیت کو کسی امین شخص کے ساتھ پہلے مدینہ پہنچا دو۔ یزید نے کہا، تمہارے باپ کا سر تو نہیں مل سکتا، اور جہاں تک تمہارے قتل کی بات ہے تو وہ میں معاف کرتا ہوں اور درگزر کرتا ہوں۔ تم خود اپنے اہل بیت کو لے کر مدینہ چلے جاؤ۔ جہاں تک لوٹے ہوئے اموال کی واپسی کا تعلق ہے تو وہ بھی نہیں مل سکتے، البتہ ان اموال سے کئی گنا زیادہ قیمت دے سکتا ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، تیرے اموال کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، وہ تجھے نصیب ہوں۔ ہمیں دنیاوی اموال کا لالچ نہیں، اپنے لوٹے ہوئے اموال کو بھی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ ان اموال میں ایسے لباس اور چادریں تھیں جو حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ کے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہیں۔ ان میں جناب فاطمہ کی چادر، مکھنا، قمیص اور پیراہن شامل ہیں، اور یہ مناسب نہیں کہ جناب زہرا کے لباس اور بنی ہوئی چیزوں کو نامحرموں کی نظریں دیکھیں اور وہ ان کو استعمال کریں۔ پس یزید نے حکم دیا کہ تمام لوٹے ہوئے اموال واپس کیے جائیں۔ وہ سامان لایا گیا، لیکن کسی معتبر کتاب میں نہیں کہ کیا کیا کچھ واپس لائے، تفصیل کا ذکر نہیں ملتا، لیکن متاخرین کے درمیان مشہور یہ ہے کہ لوٹے ہوئے اموال کی گٹھری بندھی ہوئی تھی۔ اسے کھولا گیا تو اس میں تازہ خون آلودہ سرخ عقیق کی طرح ایک پرانا لباس جو سوراخ اور پھٹا ہوا تھا۔ یزید نے غور سے اس لباس کو دیکھ کر کہا، یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ اے یزید، یہ حسین کی وہ قمیض ہے جو آخری وقت پہن کر آئے تھے اور اخنس بن مرتد نے لوٹی تھی۔ یزید نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حسین تو سلطنت بنانے کا دعویٰ کرتے تھے، لباس فاخرہ پہنتے تھے، یہ پھٹی پرانی قمیض کیسے ان کی ہو سکتی ہے؟ کہا گیا کہ یہ لباس اس لیے امام حسین نے پہنا تھا کہ پرانا سمجھ کر لوٹا نہ جائے اور بطور کفن جسد امام پر رہے، لیکن ظالموں نے اس قدر ظلم کیا اور لوٹا کہ کربلا کی ریت ان کا کفن بن گئی۔ یزید نے پوچھا کہ اس میں اتنے زیادہ سوراخ کیوں ہیں؟ کہا گیا کہ یہ سوراخ تیروں اور نیزوں کے لگنے کی وجہ سے ہیں۔ جب اہل بیت کی نظر اس خون آلودہ پرانی قمیص پر پڑی تو ان کے رونے کی صدائیں بلند ہوئیں اور واہ حسینہ کے بین ہونے لگے۔ جناب زینب کبریٰ نے اس قمیص کو اپنے سینے سے لگایا، بوسے دیے اور اپنے ساتھ مدینہ لائیں، اور جب اپنی ماں کی قبر پر پہنچی تو دکھ کا بین بلند کیا کہ اماں حسین کو ساتھ لے گئی تھی، لیکن بغیر حسین کے واپس آئی ہوں، البتہ ایک نشانی لائی ہوں۔ پھر چادر سے وہ قمیص نکالی اور ماں کی قبر پر پھیلا دی۔ بی بی کی قبر کھل گئی
जनाबी ज़हरा का हाथ बाहर आया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कमीज़ को अपनी कब्र में रख लिया। आज तक जिन सादात और गैर सादात ने जनाबी ज़हरा को ख्वाब में देखा है तो इसी हालत में कि कमीज़ उनके पास है, और रोज़ी क़यामत जब वो कब्र से उठेंगी और मैदान महशर में तशरीफ़ लाएंगी तो मैदान महशर के वस्त में अर्श इलाही के सामने खड़ी हो जाएंगी और वो खून आलूद सुराख सुराख कमीज सर पर रखकर आवाज देंगी, ए आदिल खुदा, मुझे बता कि ये मेरे बेटे हुसैन की कमीज है। यानी मेरे अल्लाह, मेरे बेटे का क्या जुर्म था कि उस पर इस कदर नीजे तीर बरसाए गए और प्यासा शहीद किया गया। मेरे अल्लाह, पहले मेरे इस मुकदमे का फैसला फरमा और मेरे बेटे के दुश्मनों को वासिले जहन्नुम फरमा, और जो लोग मेरे हुसैन के इन मसाइब में सारी जिंदगी रोते और गम मनाते रहे उनको जन्नत में दाखिल फरमा, और मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक मेरे बेटे हुसैन के बाअमल, गमखार, मुखलिसाना तौर पर रोने वाले और नेक आमाल करने वाले लोगों को उनका हक अदा करने वाले नेक लोग जो मेरे बेटे हुसैन के अज़ादार हैं, जब तक वो जन्नत में नहीं चले जाते मैं न जाऊंगी।